مجھے لگتا ہے کہ میری کتاب بھی اسی چیز پر بیس کر رہی ہے، وہ ہے ایمان، آہن وہ ہے اتحاد، واہ کنسسٹنسی، وہ جذبہ ایمانی، ٹھیک ہے، وہ ولولہ، وہ ڈیڈیکیشن، وہ ہماری کمٹمنٹ اور اپنے وطن سے محبت. ہماری جو نوجوان نسل اور ہماری جو عسکری قوتیں ان کا ایک پیج پہ ہونا، اور کبھی بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ وہ ایک پیج پہ رہی ہیں. کون سی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو ایک پیج پہ کر دیتی ہیں؟ دیکھیے ایز اے کنٹینٹ کریٹر وہ چیز پروڈیوس کی جائے، میرا تو کلیئر کٹ اس پہ اسٹینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کل کو بھی دیکھا جائے، جو ہماری فیملی دیکھ سکے. دیکھیے کہ ہمارا تو اس چیز پر ایمان ہے نا کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اٹل ہے. وہ چیز چھوڑ کے جائی جائے جو لوگ دیکھیں، استفادہ کریں، اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن ہو تو پتہ چلے کہ یہ کچھ اچھا. بیٹل فیلڈ میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا ٹیکنیکل ایڈوانٹیج آپ کو لگا کہ یار پاکستان کے پاس یہ ٹیکنیکل بڑا ایڈوانٹیج ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اور اگر کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے کہ میں آپ کی پکچر جو ہے وہ لیک کر دوں گا یا آپ کی عزت نفس کو جو ہے نا مجروح کر دوں گا، تو آپ اس کے اوپر بیسیکلی ہٹ کے عزت، اچھا ڈیفیمیشن کیس جو پی پی سی بیسیکلی ڈیل کرتا ہے، اس کو 499 500 501 اینڈ 502. I am so excited to have such a beautiful guest with me. اور ان کی آپ سب جانتے ہیں کہ جیسا کہ یہ جو مہینہ ہے اٹس آل سو بیوٹیفل منتھ، اس حوالے سے کہ مارکہ حق پاکستان کی ایک شاندار فتح جس کے اوپر دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانی، مارکہ حق کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور ریڈیو پاکستان بھی اس طرح ہی ہمارے مختلف جو گیسٹ آتے ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان نے فتح حاصل کی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزتوں سے نوازا، جس مرتبے اور مقام سے نوازا، اس کے اوپر آج خاص طور پہ ہم بات کریں گے. ہمارے آج کے مہمان ہیں اور سر ویری وارم ویلکم اینڈ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان FM 101 کے اسٹوڈیو میں. کیسا لگا ریڈیو آ کے؟ بہت بہت اچھا. آپ تو پہلے بھی آتے رہتے ہیں؟ بالکل آتے رہتے ہیں، اور اس کا چام ہی الگ ہے، اس کا تو مزہ ہے. ریڈیو کی وائبس ایک بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا حذیفہ بھائی، آج کا جو ہمارا شو ہے دس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. آپ ڈیفینیٹلی خود بھی پوڈ کاسٹر بھی ہیں اور آپ ایز اے ایڈوکیٹ بھی ہیں ماشاء اللہ، اور اپنا بھی بڑے زبردست چینلز بھی چلا رہے ہیں حذیفہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں اور ملٹی ٹاسکنگ پرسنالٹی ہیں. اچھا جی، ٹاکنگ اباؤٹ اسٹارٹنگ فرام دا مارکہ حق، اور یہ اس کتاب کے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں چونکہ صاحبزادہ صاحب جو ہیں اس کتاب میں خاص طور پہ ہم پاکستان کی جو کامیابی ہے، پاکستان کی جو فتح ہے، پاکستان نے جو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں اس کتاب کو لکھنے کا آپ کا خیال کیسے آیا اور آپ کیسے سوچا کہ یار یہ پاکستان نے جو فتح حاصل کی اس کے اوپر مجھے کچھ لکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ اس موضوع پر بولنے کا موقع ملا. ایک تو یہ منتھ کا ذکر آپ نے خود ہی کر دیا، اور بڑا اچھا منتھ ہے. ہم لوگ اظہار تشکر کے طور پر بھی اس کو منا رہے ہیں، اور ہماری جو کامیابی ہے، بلکہ کسی ایک فرد کی کامیابی تو ہے نہیں، وہ پوری ملت کی، پوری قوم کی، پورے پاکستان کی کامیابی، امت مسلمہ کی کامیابی، بلا شبہ ایسا ہے، بلا شبہ ایسا ہے. اور اس کے بعد ڈائنامک ہی بدل گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے کہ کہاں تک جو ہے نا وہ گیا، اور یہ طاقتیں اور طاقتور ہو گئیں الحمدللہ. وہی نہیں، صرف ہم لوگ بھی بڑے امپاورڈ ہوئے. تو بیسیکلی میں نے چونکہ پہلے بھی کتب پہ جو ہے نا وہ طبع آزمائی کی، لکھنا شروع کیا، اور لکھتے لکھتے پھر جب کرنٹ افیئرس پہ میں جو ہے نا ویڈیوز بھی بناتا ہوں باقاعدہ طور پر، جو ہے نا ریسرچ کر کے، چونکہ ہمارا پیشہ ایسا ہے جس میں ہمیں ڈیلی بیسس پر امینڈمنٹس ہوتی ہیں، کس طرح سے ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں انٹر جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے، ہم نے کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے. تو کرنٹ افیئرس پر بات کرتے کرتے کچھ دیز میں جو ہے نا یہ معاملہ ہوا، اور ہم نے یہ سمجھ لگ گئی کہ جو ہے وہ یہ کہاں تک جائے گا. تو سر دیکھیے گا کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا کہ تاریخ جو ہے وہ ہماری کس طرح سے دبائی بھی جاتی رہی ہے، اور تاریخ نے کس طرح سے ہمارے پاکستان کے معاملات کو، جغرافیے کو بدل کر بھی رکھ دیا. یہ اتنی طاقت رکھتی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی تاریخ کا حصہ بنیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ لکھیں، اور کسی طرح کسی بھی میڈیم کے تھرو ہم جو ہے وہ اپنا
آواز اٹھا سکیں. میرا صرف ایک سٹانس تھا, وہ یہ تھا کہ جو ہمارے محافظ سرحدوں پر اگر لڑ رہے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ گولیاں کھا رہے ہیں, ہمارا دفاع کر رہے ہیں, تو ہم کس طرح سے, آپ نے دیکھا کہ جب یہ معاملہ ہوا کس طرح سے 15 گھنٹے بھی گزرے, وہ دن بھی گزرے, لوگ خوف و ہراس کا بھی جو ہے نا معاملہ تھا, کس طرح سے معاملات چل رہے تھے. بیسیکلی ہمارا یہ دل کیا کہ کیوں نہ ہم بھی سرحدوں پر پہنچ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا بھی دل تھا کہ ہم بھی بندوق پکڑ کے جو ہے نا وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر, پوری قوم ایک پیج پہ تھی. ایگزیکٹلی اور وہ سب نے دیکھا. تو سر ہمارے پاس 2 طاقتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں, ہم بول لیتے ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کے تھرو جو ہے نا وہ چیزیں سامنے لے کر آئیں جو کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ لانا چاہتا ہے, یا ہمارے وہ ادارے لے کر آنا چاہتے ہیں جن کے تھرو چیزیں بریک ہوں, اور وہ اس طرح سے شاؤٹ کریں کہ جو ہماری کامیابی ہے اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹا جا سکے, اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال تھا کہ میں چونکہ آلریڈی کچھ لکھ رہا تھا, آرٹیکلز بھی, انٹرویوز بھی, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, تو وہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس جانب بھی, لکھنے کی جانب بھی آتی ہے. تو سر جب یہ معاملہ پیش آیا اسی وقت جو ہے نا میرے والد صاحب, ہم آفس میں اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہم سارے بھائی بھی, تو ہم نے کہا کہ ہم جو ہے نا بیسیکلی اس کے اوپر نا کرنٹ افیئرس پہ ہم ویڈیوز جو بنا لیتے ہیں اس کو تحریری شکل میں ڈال کر ہم اس کو کمپائل کر کے دیکھیں گے کیا بنتا ہے. وڈ یو بلیو کہ یہ 15 یا 16 دن کے اندر کمپلیٹ ہو گئی تھی, کیونکہ اتنا کرنٹ تھا, ہمیں تھا کہ ہمیں انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے, ہم اس کو ریسرچر کے طور پر لے کر چل رہے تھے. تو وہ جب 16 دن کے اندر یہ کمپلیٹ ہوئی تو ہم نے اس کو جب چھپوانے کے لیے بھیجا تو تقریباً 25 دن کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ چھپ کر آ چکی ہوئی تھی. وہ بیسیکلی لکھنے کا مقصد بھی ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ کو زندہ کریں, ہم اپنی تاریخ کو اکٹھا کریں, اس پیج پر کریں, ایک میڈیم کے تھرو کر لیں. آرٹیکل جو ہیں وہ کچھ اخبارات میں چھپتے ہیں, کچھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہیں پڑھتے, کچھ کی جو ہے ویورشپ کم ہوتی ہے, کچھ کی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا میڈیم تھا جس کے تھرو جو ہے نا ہم لوگوں میں پینیٹریٹ کر سکتے تھے, بڑی جلدی سے یہ چیز آگے جا سکتی تھی. اور دوسرا سوال ہمیشہ سے پیدا ہوا کہ میں چونکہ میری پہلی کتاب جو ہے سوچ کا سفر اردو میں رہی, دیپ من کا جلا رہے, وہ شاعری پر ہے, وہ اردو میں, اسی کتاب کو مجھے انٹرنیشنل لینگویج میں کیوں لکھا. بیسیکلی میرا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ جو باہر کے لوگ ہیں جو انگریزی زیادہ سمجھتے ہیں, کچھ طاقتیں ہیں جو انگریزی زیادہ سمجھتی ہیں, ان تک ہم اپنا پیغام بالکل کلیئر کٹ طریقے سے پہنچائیں, اور اس طرح سے پہنچائیں کہ وہ یہ کتاب مکمل طور پر بولے, اپنا آپ دکھائے کہ یہ ہوا تھا, مجھے پڑھو. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ اس کتاب کو CSS والے, PMS والے جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر یوز کر رہے ہیں الحمدللہ. مختلف جو اکیڈمیز ہیں جو CSS والوں کو پڑھاتی ہیں, انہوں نے یہ اناؤنس بھی کیا باقاعدہ طور پر. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے. سر یہ تو بڑی زبردست بات ہے, اور وہ لوگ جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دیم کہ حذیفہ صاحب کی اس کتاب کو آپ لازمی کنسلٹ کیجیے. اچھا PDF فارم میں بھی ہے یہ؟ بلا شبہ ہے, اور ہم نے اس کو نکال بھی دیا ہوا ہے. اچھا, یعنی کہ آپ کہ کوئی اگر لینا چاہے اس کو, اس سے مستفید ہماری ویب سائٹس پر پڑھی ہوئی ہیں یہ. لیکن حذیفہ جو فیل بک پڑھنے میں آتی ہے وہ PDF میں نہیں آتی. بالکل ایسے. اور جو مزہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کے لمس کو چھو کے پیپر کو جو آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ شاید PDF میں نہ ہو, لیکن کچھ لوگوں کی آسانی کے لیے تو ٹھیک ہے. اٹ ریمینز ود یو نا, جب آپ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یاد رہ جاتا ہے, یا اس کی اور بھی اس کا ایک الگ ہی اورا ہوتا ہے. سر پھر اس میں یہ نا کہ آپ فوکسڈ ہو کے کام کرتے ہیں نا. آپ PDF یا کوئی بھی فارم میں, ڈیجیٹل فارم میں پڑھیں گے, اس میں آپ کو لنکس ملیں گے, آپ ڈائیورٹ ہو جائیں گے, آپ ڈائیورسیفائی ہو جائیں گے. بٹ بک کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ فوکس ہو کے پڑھیں گے. ہم بچپن سے کتابیں پڑھ رہے ہیں نا, بالکل, تو کتابوں کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی کتاب پڑھنی ہے. کتاب انفارچونیٹلی کتاب کا شغف اب بہت زیادہ کم ہو گیا, ویسا نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ یہ اٹس اے ونڈرفل کہ آپ نے اس کا انتخاب کیا, اور حقائق پہ مبنی آپ نے جو ساری ان چیزوں کو بیان کیا. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ اس کے اندر اس کی جو جرنی ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کتاب کی جرنی؟ دیکھیے, میں نے کتاب کے اندر جو ہے نا, چونکہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو, بلکہ میں ایک چھوٹی سی اگر چیز اس میں ایڈ کر دوں, اگر آپ اجازت دیں. میں نے جب سوچ کا سفر لکھ رہا تھا تو میرا چونکہ وہ ایک مجلہ ٹائپ آپ سمجھ سکتے ہیں جس میں میں نے اپنے موٹیویشنل بکس جو آرٹیکلس ہیں ان کو کمپائل کیا.
میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اس میں جو حمد ہوتی ہے, چونکہ میں شاعری بھی کرتا ہوں, حمد ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, وہ بھی میں اپنی ہی لکھوں. اچھا ماشاء اللہ. تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع ہو. تو میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کتاب کے اندر جو ہماری اسلامک جنگیں ہوئی ہیں, میں نے آغاز وہاں سے کیا. اچھا بالکل, آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. پھر ہماری جو ادارے ہیں میں نے اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اس کتاب کے اندر بیسیکلی ایسی کیا چیز ہے جو صرف کچھ دنوں میں اتنا کچھ ہوا, صرف یہی ہوا, کیا ہی ہوگا, جہاز کے بارے میں لکھ دیا ہوگا یا کیا لکھا ہوگا, اتنا کچھ کیسے لکھا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی میں نے وہ چیزیں لکھی جو انفارمیشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں, یعنی کہ ریفرنس کے لیے. ایگزیکٹلی جنگ کیا ہوتی ہے, جنگ کے حوالے سے لکھا. ہمیں سائبر وار فیئر کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بریکس جو ہیں وہ ہوتی تھیں, نیوز بریک ہو جاتی تھی, تو لوگ جو ہے نا وہ, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کووڈ میں لوگوں کو پتہ چلا کہ کووڈ کیا ہوتا ہے, کوارنٹائن کیا ہوتا ہے, یعنی بہت سی نئی چیزیں تھیں جو پتہ چلی تھیں, نئی سے نئی. جنگ کے اندر ایون بہت سی چیزیں جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں. بلا شبہ میں بھی وہی کہنا چاہ رہا ہوں. پھر وہ مجھے لگا کہ اس چیز کی ضرورت ہے, میرے لیے بہت سی چیزیں نہیں تھیں, تو اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو اپنے انداز میں ڈھال کر میں نے اس کے اوپر لکھا. پھر ہمارے میڈیا کا کیا کردار رہا ہے, میں نے وہ اس کے اوپر بات کی. اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ سیز فائر کا جو ذکر ہوا, آپ نے دیکھا کہ کس طرح, اب دیکھیں سیز فائر کا بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ تھا, اس کے اوپر بات کی, اور کس طرح سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی, اس کے اوپر بات کی. پھر ہماری جو سفارتی نظریاتی اعتماد کے طور پر اور ہمارے جو عکاس کرتی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے, اس کے اوپر بات کی. پھر ہم نے جو جتنی پرانی جنگیں دیکھی ہیں, کیا اس نے امن پیدا کیا, اور بلا شبہ ایسا ہے کہ جنگ سے کبھی بھی امن پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے اس پہ یہ بھی بات کی کہ آیا یہ جو جنگ ہوئی اس کے بعد کے عوامل کیا رہیں گے, امن قائم رہے گا نہیں رہے گا, اس کے حوالے سے بات کی. آپ یہ دیکھیے گا کہ جس طرح سے انڈین میڈیا نے ہماری لاہور کی بندرگاہیں نکالنی اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات کیے, جھوٹ پر مبنی جو ہے نا وہ نیوز بریکس کی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ضرور. مجھے یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے کہ ہم ان سارے سینیریو کو نوجوان نسل تک پہنچانا یوتھ کے لیے ایک نئی جنگ تھی. بالکل ایسے ہی. اور بلکہ ہم سب کے لیے ایک نئی جنگ تھی. 1965 یا 71 کے بعد یہ ایک ایسی بڑی جنگ تھی جو پاکستان نے لڑی اور بڑی بہترین طریقے سے لڑی اور دنوں کے اندر فتح حاصل کی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یوتھ اور ہماری جو نوجوان نسل اور ہماری جو عسکری قوتیں ہیں ان کا ایک پیج پہ ہونا, اور کبھی بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ وہ ایک پیج پہ رہے ہیں, وہ کون سی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو ایک پیج پہ کر دیتی ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میری کتاب بھی اسی چیز پر بیس کر رہی ہے. وہ ہے ایمان, وہ ہے اتحاد, کنسسٹنسی, وہ جذبہ ایمانی, ٹھیک ہے, وہ ولولہ, وہ ڈیڈیکیشن, وہ ہماری کمٹمنٹ, اور اپنے وطن سے محبت. اب اس میں سارا کچھ آ رہا ہے سر. دیکھیے کہ ہمارا نوجوان طبقہ آ رہا ہے, دریا کو کوزے میں بند کر دیا سر. کوشش یہی کی ہے. ہمارا نوجوان طبقہ آ رہا ہے, ہمارے بزرگ آ رہے ہیں, ہمارا ہر وہ فرد آ رہا ہے جو اس ملک کا, اس ملت کا, اس قوم کا اور پاکستان کا حصہ ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو بلا شبہ یہ بہت ضروری ہے. آپ اگر ہر چیز کو سائڈ پر رکھ دیں, ہر چیز سے مراد آپ اپنے ویئنس کو اگر اکٹھا کر لیں, نہ کہ ہم جو آپ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں, لوگ سیاسی طور پر آپس میں لڑ رہے ہیں, اگر اس اختلافات کو سائڈ پہ کر یا ڈسپائٹ دیٹ اگر وہ ہر چیز ختم ہو جائے تو ایک محبت کا ایک گہوارہ ہوتا ہے, ایک محبت کا گلدستہ نظر آتا ہے. اور ہم نے تو یہی سیکھا ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی یہی سیکھا ہے. یہ جو ولی اللہ ہیں انہوں نے بھی یہی درس دیا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی درس ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو اتفاق میں برکت ہے. تو کیوں نہ ہم اس سارے سینیریو کو اپنی زندگیوں میں بھی ڈالیں. آپ نے بڑا, مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یوتھ کو ٹارگٹ کر کے, کیوں ہم نمائندگی کر رہے ہیں یوتھ کی, اور یوتھ ہی بیسیکلی وہ ہے جو خود بھی اگلی نسل ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی انہوں نے نہیں سنوارنا ہے اور ڈھالنا ہے, اور ایسا سانچہ تیار ہونا چاہیے جس میں کچھ بھی ڈالا جائے تو وہ ایک اچھی چیز کو پروڈیوس کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ جو ہم ان کو انجیکٹ کریں گے وہی ہم پروڈیوس کریں گے. ہم اپنی یوتھ کو جو ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے, ہم نے یہ اتحاد, ہم آہنگی
اور یہ جو محبت ہم نے ان دنوں میں دیکھی اور آج ہم دوبارہ ان یادوں کو تازہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہماری یوتھ نے, ہماری میڈیا نے, ہمارے عسکری طاقت نے, تمام لوگوں نے جو ایک ہم آہنگی ان کی دکھائی. اچھا یہ جو چیزیں ہیں یو تھنک کہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے, اس کو لے کے چلنا چاہیے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, آپ میری ہم سب کی. کانٹینٹ کریٹر آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں اور بڑا پازیٹیو کانٹینٹ ہوتا ہے اور بڑا دیکھا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے کانٹینٹ کریٹر آپ کی ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ایز اے کنٹینٹ کریٹر وہ چیز پروڈیوس کی جائے, میرا تو کلیئر کٹ اس پہ اسٹینس ہے, وہ یہ ہے کہ جو کل کو بھی دیکھا جائے, جو ہماری فیملی دیکھ سکے. دیکھیے کہ ہمارا تو اس چیز پر ایمان ہے نا کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, کیونکہ یہ اٹل ہے. وہ چیز چھوڑ کے جائی جائے جو لوگ دیکھیں, استفادہ کریں, اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن ہو تو پتہ چلے کہ یہ کچھ اچھا کیا. اب آپ دیکھیے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کا نام ہمیشہ رہتا ہے, انہوں نے کچھ یونیک ہی کیا. ٹھیک ہے, عیدی کا کام یونیک تھا. ہم جو ہے بڑے بڑے نام اگر لینا شروع کر دیتے تو ان سب کے کام یونیک تھے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت سے لوگوں کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ ہاں ان سب کا کام ایک جیسا تھا, یہ اٹس اے ڈفرینٹ ٹاسک نا. تو ان سب کا کام میں یونیکنیس تھی, اور ہمارا یونیکنیس کا اب چونکہ بہت مدھم ہو گئی ہیں چیزیں نا, ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی یونیکنیس کو فائنڈ کریں. یوتھ کی اگر بات کریں کہ ہر کسی میں میرا اللہ جو ہے وہ ہر کچھ اچھا بناتا ہے, کہ کوئی بھی چیز, اشفاق احمد نے کہا نا کہ وہ میرا اللہ ایسے ہی کوئی چیز نہیں بناتا, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس میں. تو وہ بڑی خوبصورت طریقے سے تراش کر بھیجا ہوتا ہے, ہمیں اس کو فائنڈ کرنا ہے. وی ہیو ٹو پالش دیٹ تھنگ. اور اس کے علاوہ ہمیں وہ چیز دیکھنی ہے جو تا دیر رہے. بے شک. اور تا دیر آپ کو پتہ ہے وہ فیشن نہیں رہتا, کرنج کنٹینٹ نہیں رہتا. اس کے علاوہ ہمارے وہ والے عوامل نہیں رہتے جو اٹینشن سیکنگ ہوتی ہیں, ٹی آر پیز کے لیے ہوتی ہیں. کام وہ رہنا ہے جس نے جو اپنے اندر, جس کی ایک اپنی حیت ہے, جس کا ایک اپنا اورا ہے, تا دیر چلنے والا. ایگزیکٹلی وہ تا دیر چلنے والا, اور وہ معیار پر پورا اترے, نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے نا اب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہاں فلاں چیز کے اوپر اگر ہمیں ویورشپ زیادہ ملتی ہے تو ہم اسی کا ہی ڈنڈورا پیٹتے ہیں. نہیں, اس کے اوپر اگر آپ نے بات بھی کرنی ہے تو کسی ایک اچھے طریقے سے کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس لوگ رونا تو روتے ہیں کہ کنٹینٹ کریٹرز یہ کنٹینٹ نہیں, تو ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان کو اس نہج پر لے کر گئے کہ وہ ہمارے لیے یہ پروڈیوس کریں, کیونکہ وی آر واچنگ دیٹ تھنگ, دیٹ اسپیسیفک تھنگ. بالکل ایسے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے اچھے کام کا زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسے جی, اور جتنا اچھا آپ کانٹینٹ کریٹ کریں گے. اچھا یہ تھوڑا سبز ماہ ہے جی, اس میں تھوڑا لوگوں کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہاں اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس کو جلدی وہ اٹریکٹ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. یا نیگیٹیو کانٹینٹ یا ایسا کانٹینٹ جو لیتھل ہے, جو بلو دا بیلٹ ہے, وہ ایک جبلت میں کہیں شیطان بھی بیٹھا ہوا ہر جگہ, وہ آپ کو انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں. سو یہ یور رائٹ, یہ ہمارا کام ہے, ہم نے کیا دکھانا ہے. سب جتنے بھی پازیٹیو کام کرنے والے ہیں, اور ہم اگر اس کو زیادہ پروموٹ کریں گے, اور آڈینس جو سن رہی ہے, جو دیکھ رہے ہیں, ان کا کام ہے کہ آپ نے ایسے کانٹینٹ کو پروموٹ کرنا ہے. جہاں پہ بنانے والے کام ہے وہاں پہ دیکھنے والے کا بھی اتنا ہی کام ہے. بالکل. اچھا جناب, ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں جناب, اس وقت صاحبزادہ حذیفہ اشرف صاحب ہیں, اور ان سے ہم بات کریں مارکہ حق, پاکستان نے جو فتح حاصل کی, آج ان میموریز کو ہم ریکال کریں. ان کی بڑی ہی شاندار کتاب جس کے اوپر آج ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, 15 آورس دیٹ شاک ساؤتھ ایشیا. اور سچ میں یہ بڑا شاکنگ تھا کہ بیونڈ آف امیجینیشن ہم کمپیریزن کرتے ہیں طاقتوں کو نا, دنیا میں کمپیریزن کیا جاتا ہے پاکستان, ہندوستان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی فتح کے اندر پاکستان کی افواج کی وہ کون سے ایسے عوامل تھے جس نے ان کو فتح دی؟ کمپیریزن جب کیا جاتا ہے کہ جی وہ طاقت میں بڑے ہیں, وہ تعداد میں بڑے ہیں, بٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کیا انالیسس کرتے ہیں اس کا؟ دیکھیے اس کا جواب یہاں سے مل جائے گا کہ ہم اپنی افواج پر تو بات کریں گے کہ کس طرح سے دل جمی کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ پیش ہیں. اس کا جواب کیوں نہ ہم یہاں سے لیں کہ انڈیا نے کیوں شکست لی تھی اس ساری جنگ میں. ان کی اپنی ہی نااہلی تھی, ان کی جو بیسیکلی پلاننگ تھی اس میں وہ فیل ہوئے. اگر ان پلاننگز میں وہ کام کرتے یا ان میں وہ جو ڈنڈی مار جاتے ہیں, جو پاکستان کے لیے ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچ ہوتی ہے, اس نیگیٹیوٹی کو ہٹا کر اگر اس کے اوپر کام کرتے
تو ان کو یہ ناکامی نہ ملتی، اور جو کہ بلا شبہ ان کے مقدر کا یہ حصہ رہی. ہم نے 65 کی جنگ بھی دیکھی، 71 بھی دیکھی، کارگل بھی دیکھی، اور اس کے علاوہ ایک سرد جنگ بھی چل رہی ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سرد جنگ کیا چل رہی ہے. تو یہ وہ وجہ ہے جو امن قائم نہیں ہونے دے گی. اور اس میں ہماری افواج کا کیا کردار ہے؟ ہماری افواج چونکہ 100% پیٹریوٹک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور کس طرح سے اس نے اپنی کردار سازی کی ہوئی ہے. اس کے کردار میں ایمان ہے، اس کے کردار میں اللہ کی ڈالی ہوئی طاقت ہے، اس کے کردار میں بیسیکلی ہمارے پاکستان جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس چیز کو اس نے اپنے اندر رکھا، گوندا ہوا ہے اس کے اندر، بالکل گوندا، وہ صلاحیت پا چکا ہے. سرتا پا جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں ابھی یہ تو مختلف طاقتیں ہوتی ہیں نا جو ان کو برا بلا کہتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو ویسے تو آؤٹ آف دا باکس اگر بات جا کے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بھی چیز آتی ہے کہ ان کے اوپر بات کر کے بیسیکلی ہم اپنے اوپر بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے، ہم اپنے آپ کو امپاورڈ کرنے کے لیے، ہم ہر کسی کے اوپر بات کر کے اس کو امپاورڈ کریں، اس کو بڑھائیں، اس کے کام کو جو ہے نا وہ آگے لے کر جائیں. اب انہی عوامل کی وجہ سے ہماری افواج پاکستان نے جس طرح سے ہمارے پاکستانیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، اور پاکستان کے اندر اقلیتیں بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، سب کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازیاں لگائیں، ٹھیک ہے، اپنی قربانیاں دیں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، قربانیاں دیتے آ رہے ہیں جی، بلا شبہ اب تک قربانیاں دے رہے ہیں سر. یہ بہت بڑا عوامل ہے، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ بہت بڑی بات ہے. آج مائیں نہیں بھیجتی ہیں اپنے بچوں کو، نہیں بھیج سکتی ہیں. یہ ان ماؤں کو کریڈٹ جاتا ہے جو اپنے بچوں کو سرحدوں پر بھیجتے ہیں. یہ ان والدین کو کریڈٹ جاتا ہے جو اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں پاکستان کی محبت کے لیے، پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے. تو یہ ان سب کو سلیوٹ ہے جو سرحدوں پر بھی موجود ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ پیش بھی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم امیجن کریں نا پل بھر کے لیے، ہم لوگ اس ٹائم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ کر رہے ہیں ایک اچھے ایٹماسفیئر ماحول میں. ایک جوان جو سرحد پہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، گرمی کی شدت ہے، اور پھر ایک ڈیوٹی ہے، ایک ایمانی جذبہ ہے، اس وطن کی سرحد کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو کچھ نہیں پتہ، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. اگر وہ جاگ رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، اگر وہ سو گیا تو ہم کہاں جاگ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بے شک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماؤں کے جگرے اور بچوں کے سپوت پیدا کیے ہیں جو اس وطن کی سربلندی کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور یہ چلا جا رہا ہے سلسلہ. بالکل، یہ تو اقبال کے شاہین ہے نا، یہ شاہین ہے اقبال کے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو تو لہو، بے شک، تیرے بیٹے، تیرے غازی، تیرے جاں باز چلے آتے. بے شک. اچھا مجھے بتائیں، بیٹل فیلڈ میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا ٹیکنیکل ایڈوانٹیج آپ کو لگا کہ یار پاکستان کے پاس یہ ٹیکنیکل بڑا ایڈوانٹیج ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس سوچنے کی طاقت ہے. یہ امیڈیٹلی جو ہے نا وہ ایکٹ کر سکتے ہیں. بہت سی قومیں صرف اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ امیڈیٹلی کسی بات کے اوپر نا فیصلہ نہیں لے سکتی. فیصلہ لینے میں بہت سست ہیں، بہت کمزور ہیں. اور اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، ان کے لیڈرز ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. جب تک وہ ان کے لیڈرز ٹھیک نہیں ہوں گے، ان میں پاور نہیں آئے گی، اب وہ سوچ نہیں سکیں گے، وہ ایکٹ نہیں کر سکیں گے. تو بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر کام کر کے جو ہے نا افواج پاکستان ہمیشہ سے سر کرتی رہی ہے بہت سی. اور آپ کو کیا لگا کہ ہندوستان کی جو اسٹریٹجیکلی جو غلطیاں کیا تھیں، کون سی ایسے کہ جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا فیس کرنا پڑا؟ اور ڈیفینیٹلی آپ نے مینشن بھی کیا ہوگا، ایسی کون سی اسٹریٹجیز تھی جو ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر اس کے بعد انہیں دعوے بھی بہت بڑے تھے، ان دعووں کی وجہ سے بھی بڑی ذلت انہیں اٹھانی پڑی. اور پاکستان کی کون سی اسٹریٹجیز آپ کو لگی کہ یار یہ دیٹ واز دا مومنٹ کہ پاکستان کی حکمت عملی، پوری جنگی حکمت عملی اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ ڈرونز ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، کچھ بھی ہو، سو آپ کدھر اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کہ پاکستان کا تو بیسیکلی یہ تھا کہ دے ور آن ٹائم، ٹھیک ہے، ٹائم لی ہر چیز دیکھ لینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فوج تو وہاں پر بھی ہے، وہ آن ٹائم نہیں تھے. وہ
ان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کو نگلیکٹ کیا ہے, پاکستان کو ہمیشہ سے کم تر سمجھا کہ ان کی افواج بھی کچھ نہیں ہوگی, پاکستانی کیا ہی کر لیں گے. سب سے بڑی غلطی ہی وہ یہاں پر کر گئے, اسٹارٹنگ میں ہی کر گئے, وہ مس کیلکولیٹ کر کے. ایگزیکٹلی میچ ہو نا, میچ ہارتا بھی یہی ہے کہ اسٹارٹنگ میں اوپننگ ہی خراب ہو جائے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو وہ ہمیشہ سے اس طرح کرتے رہے, ان کی سوچ نے ان کو ہرایا. وہ تو الگ بات ہے کہ ان کے طیارے ایسے تھے, ان کا ڈیفینس سسٹم کمزور تھا, ان کی لیئرز ٹھیک نہیں تھیں, ان کے میڈیا نے ہی ان کو اپنے آپ کو مروایا, وہ ساری باتیں الگ ہیں. لیکن انہوں نے یہ جو چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی وہ ایک الگ تکبر ایک بہت زیادہ تھا بلا شبہ, اور تکبر نے ہمیشہ سے ہی جو ہے نا وہ لوگوں کو منہ کی کھانے پر مجبور کر دیا. اور پاکستان میں یہ تھا کہ ان کی اسٹریٹجیز بہت اسٹرانگ تھیں. اور ایک اور چیز اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ پاکستان ذہنی طور پہ ریڈی تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں نا, یہ ہمیں ذہنی طور پر جو ہے نا اسٹرانگ کرتی ہیں کہ اب کچھ ہوگا, اب کچھ ہوگا. یہ تو ہم سوچ رہے ہیں نا, وہ لوگ جو کہ ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اور ڈیوٹی کے طور پر ان کو اسائنڈ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو ورک اٹ نا, تو وہ کیوں نہیں جو ہے وہ اسٹریٹجی پہلے بنا کر بیٹھے ہوں گے. ان کے پلاننگ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ تھی. اس ہی وجہ سے اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں بالفرض جنگ کا کوئی بھی ہاؤ ناؤ نہیں ہے, ہمیں معاملات کا نہیں پتہ, ہمیں سفارت کا نہیں پتہ, ہمیں اکنامیکل ایشوز کا نہیں پتہ, ہمیں جو ہے وہ عسکری پاورز کا نہیں پتہ. وہ ممالک جن کے ادارے ہی مونیٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو, انہوں نے آگے ہو کر سلام پیش کیا, انہوں نے آگے ہو کر سلوٹ پیش کیا. اور یہ دیکھیے گا, مجھے یہ چیز پہلے ایڈ کر دینی چاہیے تھی کہ پاکستان کا اس جنگ کے بعد گراف کہاں گیا. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اس کا نام کہاں گیا. وہ ساری اسٹریٹجیز کے اوپر کام کرتے ہوئے ہی پاکستان نے کیا. آج دنیا کے فیصلے کر رہا ہے پاکستان, بلا شبہ. دیکھ لیجیے اور کتنا مزہ آ رہا ہے. ہم لوگ تو سینہ چوڑا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ کوئی جھوٹ پر مبنی کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارے میڈیا کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. بے شک. وہاں سے جھوٹی خبریں آتی تھی, یہاں پر میڈیا وہی چیز اٹھا کر اس کو کٹ کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ اصل یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ سکون میں آ گئے کہ ہاں ہمارا میڈیا بہت بہترین کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ وہی میڈیا ہے جو کہ اب آپ دیکھیے گا نا کہ اس نے اپنے آپ کو پازیٹیو بھی کیا. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں, جس کی بڑی نیگیٹیوٹی بھی ہوتی تھی. اچھا, ہندوستان کی چونکہ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزامات کی بھرمار کرے. اب یہ اس آپریشن کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن لانچ کیا گیا پہلگام کا, اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی پاکستان کی طرف سے, اس بیس کے اوپر ہمارے مدرسوں پہ بھی اٹیک کیا گیا, پھر اس کے بعد ہمارے عوام کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا, اور اسی بیس کے اوپر ہندوستان نے جو آپریشن سندور لانچ کیا. اچھا, اگین انٹرنیشنل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا رسپانس, چونکہ پہلگام جب ہندوستان نے لانچ کیا تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کے شواہد ہندوستان کے پاس نہیں تھے, اور پاکستان نے بارہا ان کو کہتے رہے کہ جی ہم اپنی ایک نیوٹرل ٹیمز بھیجتے ہیں, وہ جا کے فیصلہ کر لیں گے. سو ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا. اگین انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا. پاکستان کا ظرف کتنا ہے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان نے پھر بھی برداشت کیا. بڑی پیاری بات. اٹیک کرنے کے بعد بھی ایک فالس آپریشن لانچ بھی کر دیا, اس کے بعد پاکستان پہ حملہ بھی کر دیا. حذیفہ, آپ کو یاد ہے دیٹ واز اے مومنٹ جب عوام کی طرف سے ایگریشن آ رہا تھا کہ یار یہ پاکستان کیوں چپ کر کے مار کھا رہا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. وہ کریٹیکل جو مومنٹ تھی, آپ کی کیا فیلنگس تھی اس وقت جب پاکستانی عوام جو فل غصے میں ہے, اینڈ پاکستانی آرمی واز ویٹنگ فار اٹ کہ اچھا دیکھتے ہیں, اور ہم نے جب بنیاد المرصوص کا اعلان کیا, سو وہ جو فیلنگز, وہ جو ٹائم تھا, وہ شاید آپ کو بھی یاد ہو, اور اپنے لفظوں میں کیسے اس کو دیکھیں نا, میں نے آپ کو پہلے بتایا میں کرنٹ افیئرس پر جو ہے نا بولتا رہتا ہوں, تو مجھے اس وقت بھی یہی لگ رہا تھا کہ دیر از اے ٹائم دے ہیو ٹو ویٹ نا. اگر وہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہوگا, ظاہر سی بات ہے کہ یہ پاورز ہیں, یہ پاکستان کا نام بھی خراب نہیں کرنے دیتی. اس کے پاکستان کے نام کے اوپر بھی کوئی دھبا لگائے تو بھی اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو بلا شبہ وہ ان کے پاس ایک اسٹریٹجی تھی, تو جس کو عام عوام نہیں سمجھ سکتی. اگر میں تو بلکہ اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ پیغام بھی تھرو کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ گپے مارتے ہیں یا ڈینگے مارتے ہیں, جن کو ہاؤ ناؤ ہی نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر جو ہے نا وہ بلا
بلا تصدیق باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ریسرچ نہیں ہوتی بس. بالکل ان کے پاس کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر ریز کر سکیں, اور فضول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک نمبر گینز کرنے کے لیے, جی اٹریکشن لینے کے لیے. اچھا آپ کو میں انٹرسٹنگلی بات بتاؤں کہ اس وقت آپ سرحد کے اس پار بھی سنے جا رہے ہیں. اچھا. ریڈیو پاکستان FM 101 کی ٹرانسمیشن جو ہے نا, ہم نے جب یہ آپریشن فالس اسٹارٹ ہوا ہندوستان کی جانب سے, جب اٹیک کیا گیا, تو ہم نے 36 آور کی ٹرانسمیشن ریڈیو پاکستان FM 101 کے پلیٹ فارم سے کی. ہمارے پریزنٹرز ہم لوگ سب بیٹھے رہے, اور ہمیں جب یہ اسٹارٹ ہوا تو ادھر سے میسیجز بھی آتے تھے, اور میسیجز آنے ہمیں مطلب بلی کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی, جب پاکستان نے اٹیک کرنا شروع کیا, پھر وہ میسیجز وہ سب کچھ بند ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی. اور جس طرح پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, اور جس طرح پاکستان نے جوابی کارروائی کی, اور ہم سب نے, پوری دنیا نے دیکھا کہ چند ہی دنوں کے اندر ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ثالثی بٹھا لیا کہ جی بس ہماری جان چھڑوا دو, اور سیز فائر کا سارا معاملہ یہ ہوا. تو ایز اے پاکستانی ہمارے لیے تو بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں جس طرح ہم ڈیفنس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, جس طرح ہم 1965 کو بڑا میمورائز کرتے ہیں, بڑی کرزمیٹک وار اس کو دیکھتے ہیں, یہ والی وار بھی اب پاکستان کے نصاب میں شامل ہوگی, بلا شبہ ہوگی. اور بلکہ یہ نصاب ہی ہے نا, ایگزیکٹلی یہ بھی ایک نصاب کا حصہ ہے, یہ کتاب بھی, کہ یہ پوری ایک آپ نے حقائق, ریسرچ اور چیزوں کو اس کے اندر آپ نے قلم بند کر دیا ہے. بالکل ایسے. تو اب آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں بالکل دیکھنے کو ملے گی, اور یہ تو کلیئر کٹ چیز ہے کہ یہ ہمارے ان چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے جو ہماری اچیومنٹس میں آتی ہیں. ایک وہ ملک جو ہم سے کئی گنا بڑا ہے, اس کو ناک کو چبوانا کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر ہوا, اور باقاعدہ طور پر یہ یاد رکھا جائے گا. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کو لکھنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم اپنی تاریخ خود لکھیں, ہم اپنی تاریخ سامنے پیش کر سکیں کہ یہ معاملات ہوئے تھے. اور بلا شبہ یہ آگے دیکھیے گا کہ کہاں کہاں یہ بات جاتی ہے, اور کس سبجیکٹ کے تھرو یہ جو ہے یہ اس جنگ کا ذکر ہوگا. اچھا, مورال کتنا بلند ہے قوم کا اس کے بعد, آپ نے کیسے اس کو فیل کیا کہ عوام, قوم, اس کا مورال کتنا بلند ہے کہ یار نو وی, ہمارے جو ڈیفنس ہے وہ مضبوط ہے, اور ہم وی آر سیف اینڈ سیکیور. تو آپ نے اس کو کیسے فیل کیا, لوگوں کے اب مورال کو, خاص طور پر اب انٹریکشن آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھ لیتے ہیں, بڑی عام سی چیز ہے. ہمارے گھروں میں, اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے, کوئی بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا کوئی باہر سے کوئی لوگ آ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا, جب اس کو روکتے ہیں کسی فورس کے ساتھ یا ویسے بھی, تو ہمیں ایک اندر سے بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ ہیں, کوئی لوگ ہیں, اپنے ہیں, وہ ہمیں بچا رہے ہیں, کم از کم ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے, یہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے آگے, کم از کم ہمیں کوئی چوٹ نہیں پہنچانے دیں گے, کم از کم ہمارا جو ذہن ہے اس کے اوپر ایسا کوئی اثر نہیں پڑنے دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے, اور مورال پاکستانیوں کا اسی دن ہی بلند ہو گیا تھا جب یہ معاملہ چل رہا تھا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ساری سیاسی پارٹیز الگ جو منتشر تھیں وہ اکٹھی ہو گئیں, سارے جو فرقہ واریت تھی وہ ہٹ کر ایک پیج پر آ گئے, اور سارے وہ لوگ, مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ جو لوگ جیلوں میں تھے وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں بھی نکالیں, ہم بھی چاہتے ہیں. تو ایسا جذبہ ایمانی پیدا ہو چکا ہوا تھا, اور اس کے بعد اتنا مورال اوپر گیا ہے کہ ہم لوگ تو شاید اس کو بیان نہ کر پائیں, اور شاید میں اپنی کتاب میں بھی یہ بیان نہ کر پایا ہوں. ظاہری بات, وہ فیلنگس تو آپ لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے. اچھا, وہ آپ کی بات سے کہ پاکستانی عوام کا جو جذبہ تھا, جب ڈرونز آ رہے تھے, وہ کیا منظر تھا کہ لوگ موٹر بائک پہ جا رہے ہیں اور گن لے کے شوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بالکل روڈز پہ کھڑے ہو کے شوٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم اپنی گنوں سے گرائیں گے. رافیل اٹھا کے نکل گئے تھے, اس کے پارٹس اٹھا کے نکل گئے تھے. اچھا, وہ بھی ایک ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو بھی مینشن کیا ہوگا, رافیل کی جو مارکیٹ پوری دنیا میں کریش کر گئی, اور ہندوستان کے جو بقول ڈونلڈ ٹرمپ, اب وہ 11 جہاز ہو گئے ہیں, 11 ہو گئے, اسٹارٹ 6 سے شروع ہوئے تھے, 6 اور 7. فضائیہ کی آپ نے دیکھا کہ کیا زبردست انہوں نے رسپانس دیا, اور ہندوستان کی ایک پوری مارکیٹ کو کریش کر دیا. اور وہ طیارے جس پہ ان کو بڑا مان تھا, جس پہ انہوں نے ارتھیاں بھی اتاریں, پوجا بھی کی, ناریل بھی توڑے گئے. اس کے بعد پاکستان کی جو ایئر فورسز ہیں
اس کا جو مرال بلند ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ایئر فورسز کے ساتھ ساتھ جو عوام کا اگین اپنی فورسز کے اوپر اعتماد بڑھا، آپ نے اس کو مینشن کیا اپنی کتاب کے اندر؟ جی بالکل بالکل ہوا ہے، اس چیز کے اوپر ذکر ہوا ہے. ہماری جو یہ تو ایک مین چیز ہے نا، جو ہر چیز کو جانتے ہیں بلا شبہ، ساری ہی جو پلاننگز کرنے والے ہیں ہر چیز جانتے ہیں، لیکن بیسیکلی تو ان کو ہم نے فیلڈ میں دیکھا، ان کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا، ان کو ہم نے تباہ کرتے ہوئے دیکھا. وہ ان کا ڈیفینس سسٹم، ان کے سارے وہ معاملات جو بھی ہم دیکھتے آئے ہیں اور جو ہونا چاہیے تھا، بالکل اچھا ہوا جو بھی ہوا. اچھا، پھر سائبر جو ایک پاکستان نے سائبر وار جو لڑی، اس کے اندر بھی یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے، ظاہری بات ہے اب ہندوستان کو اس چیز کا بھی زوم اور دعویٰ تھا کہ جی ہم سائبر وار کے اندر بڑے آگے نکل چکے ہیں، بٹ پاکستان نے ان کے سسٹمز کو جام کر دیا. اینڈ امیزنگلی آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک ینگ بالکل بچہ آیا ہوا تھا، ہی واز لائک 24-26. اس نے ہندوستان کے چینلز کو ہیک کر لیا. واہ. اینڈ ہی واز ویری ینگ ایکچولی. اس کو ہم سامنے تو نہیں لا سکتے، بٹ اس نے سارے ان کے چینلز کو ہیک کر لیا. کیا بات ہے. تو اس طرح کے بھی ٹیلنٹ آپ دیکھیں نا، قوم کا کیسا جذبہ تھا، قوم کیسے یکجاں ہو گئی، یک قلب ہو گئے، اور سب نے مل کے ہر محاذ کے اوپر اپنے طور پہ بھی جو جہاں پہ تھا، جیسا آپ نے فرمایا کہ سب لوگ ایک ہو گئے. ہاں، پاکستان ایک ہو گیا، پاکستان ایک ہو گیا، اور ایک باڈی تھا وہ. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. جب بھی پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، بڑی اچھی بات کی، ہر موقع پہ ہمیشہ پیش پاکستان جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوا ہے، پاکستانی ایک پیج پہ ہوئے ہیں. اور یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں انشاءاللہ یہ بھی حل ہو ہی جائیں گے. اچھا حذیفہ، آپ ایز اے اینکر بھی کام کر رہے ہیں، لا پریکٹس بھی کر رہے ہیں، سائبر کرائم کے اوپر آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہے ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے تھوڑا سا ان کو ہم آگاہ بھی کریں سائبر کرائم کے حوالے سے. سائبر کرائم بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی کے اوپر کسی کی تصاویر مس یوز کی جا رہی ہیں، یا پھر اس کی ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں، اس کا پرسنل ڈیٹا لیک ہو گیا، اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، اور لوگ کیسے اس کو اپنے قانونی حق لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اچھا کیا کہ آپ نے اس کے اوپر بات کرنا چاہیے، اور میں اپریشیٹ کروں گا اس چیز کو. تھینک یو. دیکھیے کہ اویئرنیس کی بہت کمی رہی ہے ہمیشہ سے. قانونی طور پہ بھی ہم دیکھیں نا، بلکہ قانون سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو ہر چیز میں ہی ہم نے اگر لیک آیا تو وہ صرف اویئرنیس کی وجہ سے آیا. تو سائبر کرائم کا جو ایشو ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس پر جتنی زیادہ بات کی جائے اتنا کم ہے. اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کے طور پہ پھیلانا چاہیے. سائبر کرائم بیسیکلی اگر بالکل اس کو اگر ہم جنرل وے میں دیکھیں اور چھوٹی سی ایگزامپل سے لے کے چلیں کہ ہم ڈیجیٹلی جو بھی چیز یوز کر رہے ہیں، اور اب جو بھی چیز میں اب بہت کچھ آ رہا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی گھرے ہوئے ہیں اپنے گیجٹس کے ساتھ، ڈیجیٹلی ہم ایڈکٹیڈ ہیں بالکل. تو اس سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے وہ سائبر کرائم میں فٹ ان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے خود ہی وہ بات کر دی کہ جو تصاویر کسی کی ڈیپ فیک ویڈیوز بن گئیں، تصاویر بنا لی گئی، اے آئی کا دور ہے. بالکل ایسے. اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر آپ کو کسی طرح آپ کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، یا کسی طرح آپ کی کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے. بڑے لوگوں کا، بچیوں کے بڑے مسائل آ رہے ہیں، بچوں کے بڑے مسائل آ رہے ہیں، اس کو ڈیل کرتا ہے سائبر کرائم بیسیکلی. پہلے ایف آئی اے دیکھ رہا تھا، اب این سی سی آئی اے دیکھ رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا. اور دیکھیے گا کہ یہ آنے والے دور میں، چونکہ دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ بہت بڑھتی ہے کم ہونے کی بجائے. ہمارا نظام آپ دیکھ لیں، ہمارا قانون اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری سزائیں دیکھ لیں، سزائیں ہونے کے باوجود بھی کرائم کم نہیں ہوا. تو اس کا بھی رہے گا، اور یہ اویئرنیس سے ہی بس روکا جا سکتا ہے. سزائیں تو جو مجرم ہوتے ہیں ان کو ملنی ہی ملنی ہے. تو ہم ڈیجیٹلی جو ہے نا جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو گیا، کسی نے اس کی مس یوز کر لی تصویر کو، ویڈیوز کو، تو اس کو اپنی کمپلین کیسے لانچ کرنی ہے؟ اس کے اوپر اگر کوئی مقدمہ کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، ہم نے کس چیز کے اوپر رپورٹ کرنی ہے، کس چیز پر نہیں کرنی ہے. ہم دیکھیے کہ کچھ تصاویر لیک ہو گئیں،
آپ کی آڈیو لیک کر دی گئیں, آپ کو ڈیفیم کرنے کی جتنی بھی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کر دی گئی. وہ تحریری صورت میں بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہوگا. اچھا. ہاں, اور کہیں پر اگر آپ کا نام لکھ کر ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی آپ کی تصاویر کہیں پہ چسپاں کر دیتا ہے, وہ بھی اس کے اندر جو ہے انکلوڈ ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں کنٹینٹ کریٹرز ہیں, وہ اگر آپ کے حوالے سے کوئی ویڈیو جاری کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل اس زد میں آ سکتا ہے. اس لیے پیک ایکٹ بھی آ گیا. پیک ایکٹ آ گیا اور یہ بہت اسٹرانگ ہے. اور دیکھیے گا کہ اس میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب کسی کے حوالے سے بولنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نیوز چینلز بھی اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ کسی خاص اگر ورڈ کا یوز کرنا ہے یا نام کا استعمال کرنا ہے تو اس کا نام نہیں استعمال کرتے, اس کی جگہ الٹرنیٹ کوئی چیز یوز کر لیتے ہیں. اچھا. تو آپ کا وہ سوال تھا کہ اگر کچھ ہوتا ہے ایسا, کسی کی تصویر لیک ہو جاتی ہے, کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, بالکل ٹھیک, سائبر بلنگ کر رہا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اب اس جانب جانا ہے. یہ بات میں جائیں گے کہ رپورٹ کیسی ہوگی, کس طرح ہمیں اس جانب جانا ہے کہ ہم لے کے کیا جائیں گے ان کے پاس. ہمیں ثبوت اکٹھے کرنے ہیں. سب سے پہلے ہمیں کوئی اگر پکچرز کا معاملہ ہے, کہیں پہ اپلوڈ ہو گئی ہیں, یہ جو بھی ہمیں سب سے پہلے اسکرین شاٹ رکھنے ہوں گے. لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا پینک کر جاتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں ہر جگہ سے چیزیں ڈیلیٹ ہوں کسی طرح. جو ان کے پاس بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. وہ نہیں کرنی ہے. سب سے پہلے ہمیں اس کو وی ہیو ٹو کیپ دیم فار دا ایویڈنس. ایگزیکٹلی. وہ ایویڈنس لے کر ہم نے ایف آئی اے کے پاس جانا ہے, این سی سی آئی کے پاس جانا ہے, سوری, ٹھیک ہے, وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. اچھا, بہت سی بچیوں کا اب سوال یہاں پر آئے گا کہ ہم لوگ جو ہے نہیں نکل سکتے, ہم گھر سے باہر نہیں جائیں گی, ہم بتا نہیں سکتے. تو ان کے لیے بھی این سی سی آئی اے نے یہ کر دیا کہ آپ کے پاس ان کی ویب سائٹ موجود ہے, آپ وہاں پر رپورٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے, اگر ہم لا کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ لیگ آتا ہے, تو ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. تھوڑا سا نظام تھوڑا سلو ہے, کیس بھی تو بہت زیادہ ہیں, سلو بھی ہے, اور تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر آپ کو لگے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور یو آر ان ارجنسی, یو ہیو ٹو گو ٹو دا آفس. اچھا, پرسنلی جائیں. جی ٹھیک ہے, پرسنلی آپ اس کو پرسو کریں اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے. بالکل ایسا, این سی سی آئی کا آفس جانا. جی بالکل, وہاں جانا ہے اور وہاں پر اپنی رپورٹ کریں. اپنے جو اسکرین شاٹس ہیں, آڈیوز ہیں, کچھ بھی ہے, وہ آپ وہاں پر جا کر رپورٹ کروائیں. اچھا, کیا یہ ہر شہر میں ان کے آفیسز ہوتے ہیں؟ بلا شبہ ہوتے ہیں, اور اگر کہیں نہیں بھی ہیں تو اسی لیے انہوں نے ویب سائٹ کی آپشن رکھی تھی, اور آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں. بلکہ اب تو میں بتاؤں کہ امینڈمنٹ بھی آنے والی ہے اور کچھ چیزیں امینڈڈ ہو بھی چکی ہیں. اگر اس میں بھی کوئی ایشو ہے تو آپ 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اچھا, اچھا, دے آر لنکڈ ٹو ایچ ادر. اور اگر یہ نہیں ہوا اور یہاں اس حوالے سے بھی امینڈمنٹ چل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہو بھی جانا چاہیے, کیونکہ جتنے زیادہ کیسز سائبر کرائم کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں اس کو ڈیل کرنے میں ان کو بہت ٹائم لگ جائے گا. دے ہیو ٹو کیپ دین اوبیسلی. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اب کمپلین لانچ کر رہے ہیں. بالکل. اور ایک اور چیز ہوتی ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگ سپوز کوئی بلیک میلر ہے, کسی کی ویڈیو کے اوپر بلیک میلنگ کر رہا ہے, ایک ریلیشن میں کوئی ہیں, جو بھی ریلیشن میں ہے, اب وہ بلیک میلر بار بار اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ جی تمہاری ویڈیو لیک کر دوں گا, تمہیں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ان دیٹ کیس واٹ ٹو ڈو, اس وکٹم کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو بھی یہی سیم چیزیں ہیں. اس کو اپنے دیکھیے, ثبوت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ وہی لے کر جو ہے نا وہ جا کر دکھا سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ بلی کیا جا رہا ہے, مجھے ڈرایا جا رہا ہے, مجھے دھمکایا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ایکٹس لگیں گے وہ بہت کوئی عام ایکٹس نہیں ہوں گے. اچھا, وہ بہت اوپر جائیں گے. اور اگر کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے کہ میں آپ کی پکچر جو ہے وہ لیک کر دوں گا یا آپ کی عزت نفس کو جو ہے نا مجروح کر دوں گا, تو آپ اس کے اوپر بیسیکلی ہت کے عزت, ڈیفیمیشن کیس جو پی پی سی بیسیکلی ڈیل کرتا ہے, اس کو 499, 500, 501 اینڈ 502. اچھا, یہ یہاں تک جو ہے نا یہ چیز جاتی ہے. تو آپ ڈیفیمیشن کیس بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اینکرس پہ بھی ہوا ہوتا ہے. جی جی, تو یہ ڈیفیمیشن کیسز ہو جایا کرتے ہیں. اچھا, یہ جو لا ہے سائبر کرائم میں, اس میں لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہیں. تھوڑا ریشو اگر دیکھی جائے تو بہت زیادہ نہیں ہوئی, چونکہ اویئرنیس کی کمی ہے, لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. ابھی دیکھیے گا
کہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا سوشلی اویئرنیس کو دیکھتے ہیں, سوشل اویئرڈ ہیں, وہ بات تو کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ گاؤں میں بیٹھے لوگ یا ان جگہوں پر بیٹھے لوگ جہاں پر جن کو امپاورڈ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, تو وہ تو بھی رپورٹ بھی نہیں ہوتی. اچھا, ویسے اب تو یہ بھی ہو گیا نا کہ لوگوں کے پاس چونکہ یہ گیجٹس ہیں اور ڈیجیٹلی ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے, ابھی اویئرنیس تھوڑی سی زیادہ بھی ہو گئی ہے. بالکل ہو گئی, لوگ تھوڑا سا اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے کہ کوئی اگر کسی کی اے آئی بیس ویڈیو لانچ کر دیتا ہے, کسی کے پاس وہ نہیں ہے, اوریجنل ویڈیو نہیں ہے, اے آئی بیس ویڈیو اگر وہ پبلش کر دیتا ہے یا اس کو اس کے سرکل میں موو آن کر دیتا ہے, تو اس کے اوپر بھی سائبر کرائم ایکٹ لگتا ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, اس پہ بات کرنی چاہیے. وہ یہ کہ لگتا ہے, اچھا بالکل لگتا ہے. اچھا, لوگ اب ڈر جاتے ہیں کہ میری بن گئی اے آئی ویڈیو, میں تو گیا, میری تو عزت خراب ہوگی, اور بیچارے خودکشیاں کر لیتے ہیں, خودکشیاں کر لیتی ہیں بیچاری, یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں نا, جی 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 بالکل کرتے ہیں جی. ہاں, اور بلا شبہ یہ جو معاملات ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, وہ ایک ہی چیز آتی ہے آ جا کے, وہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے ان کو بتائیں, ان کو امپاورڈ کریں, ان کو ڈرائیں مت, انہیں کہیں کہ کوئی بات نہیں اگر ایسا ہو بھی گیا, ان کی غلطی کوئی نہیں. اے آئی ڈیپ فیک ویڈیوز بنانا دوسرے بندے کا کام تھا, وہ بندہ مجرم ہے, آپ نہیں ہیں. یو ہیو ٹو سی یور سیلف اینڈ گیدر یور سیلف نا, پینک نہ کریں. اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. ایک تو وہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا, اور جن کی بن رہی ہیں ان کو بھی نہیں پتا. وہ یہ کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیپ فیک ویڈیو بن گئی, زندگی ختم, اب تو کوئی بھی کسی اس پہ یقین کر لے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ بڑی ہی اب عام چیز ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کی ڈیپ فیک ویڈیو لے کر آپ جائیں, رپورٹ کروائیں, اس کی فورینزک ہو جائے گی. اچھا, اور سر ود ان سیکنڈس پتہ چل جائے گا کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک ٹراما ہوتا ہے نا کہ جس کی بن گئی ہوتی ہے ویڈیو, وہ لانچ ہوگی یا اس کو اس کے سرکل میں چلی گئی, وہ بیچارہ بچہ یا بچی جو ہے وہ اس ٹراما میں چلے جاتے ہیں کہ کیا ہو, یہ بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ماضی میں دیکھا آپ نے. بالکل, اور ہمارے آرٹسٹوں نے بھی خودکشی کی اس موقع کے اوپر. اچھا, یہ بتائیے کہ جو اکثر لوگوں کو کالز آتی ہیں کہ بہت زیادہ آن لائن فراڈ بھی ہو رہے ہیں, کالز آتی ہیں کہ جی آپ کا پارسل آیا ہے اور آپ نے یہ نمبر کوڈ لگانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ پارسل ہم آپ کو ایلوکیٹ کر دیں گے. غلطی کے اندر اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ, اچھا باقاعدہ طور پہ موبائل پہ آپشن آتی ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ کسی اور ڈیوائس پہ ایکٹیو ہو رہا ہے, تو لوگ کوڈ لگا دیتے, تو واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے. سو ایسے موقع پہ کیا کریں پھر؟ ایسے موقع پہ صرف اویئرنیس آتی ہے. اگر ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ, آپ پھنس جاتے ہیں, تو آپ کو جو ہے نا وہ ادارے کے پاس جانا ہی پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ضروری اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمیں دیکھیں, کنٹینٹ کریٹرز ہیں نہ, یہ جو ہے نا وہ دوسری غلط چیزوں کو ہم پروموٹ کریں, ان چیزوں کو پروموٹ کریں. بالکل, مجھے لگتا ہے کہ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, بتائیں لوگوں کو, ہر چیز کی بتائیں. اللہ نہ کرے کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بات کریں. اب دیکھیں, کچھ بڑی ہی جنرل سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ او ٹی پی آ گیا, بتا دیا کہ نہیں دینا کسی کو, نہیں دینا بات. اور میسیجز بھی چلتے ہیں, کال کرتے ہیں تو اس کے اوپر میسیج چل رہا ہے بینک کی طرف سے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی واقعی مسئلہ نہ بن جائے, میرا بینک اکاؤنٹ نہ خالی ہو جائے, تو بینک کو کال کر لیں, ٹھیک ہے, تھوڑا ویٹ کر لیں. اب پچھلے دنوں تو یہ چل نکلا تھا نا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس ہے, آپ پیسے بھیجیں, اور یہ وہ فلاں فلاں. تو وہ دیکھیے کہ لوگ اتنا ٹرامیٹائزڈ ہوئے, یعنی یہ سارا فیک ہے. آپ لوگوں نے اس پہ بلیو نہیں کرنا, اور ایسی کوئی کال آئے, ایسی کوئی او ٹی پی مانگے, آپ سے کچھ بھی مانگے, آپ لوگوں نے اس پہ بالکل بلیو نہیں کرنا. پچھلے دنوں مجھے کسی کی کال آئی اور اس نے میسیج آیا کہ مجھے نا پیسوں کی بہت ضرورت ہے, مجھے آ جائے ایک دوست. اچھا, میں نے اس کو ڈائریکٹلی کال کر لی. اچھا, تو اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں. اچھا, پتہ چل گیا کہ میں اوریجنل بندہ ہی تھا. نہیں, آج مجھے ایک دوست کا موبائل ہیک ہوا تو اس سے میسیج آ رہے تھے, تو میں نے اس کو 10-15 منٹ انگیج کیا, تو پھر اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ ادھر سے پیسے نہیں ملیں گے. اچھا, کوئی سمجھدار مل گیا. مجھے یہ بتائیے کہ سائبر کرائم جو کو لانچ کرنے کے لیے, کمپلین لانچ کرنے, وکیل کی ضرورت ہے؟ بہتر یہ ہے کہ چونکہ وکیل کو بہت سے اسپیکٹس پتہ ہوتے ہیں, ایلیمنٹس پتہ ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹلی چلے جائیں, ان کو بتائیں کہ یہ معاملہ ہے, اور اگر آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی لیگلی
تو پھر آپ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بات سن لیں گے وہ. اب میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ کر لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اپنا قریبی حذیفہ صاحب سے مشورہ کر لیں. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ میں وکیل ہوں تو مجھے ہی کرنا پڑے گا. نہیں لیکن اس میں حرج کوئی نہیں ہے, آپ وکیل ہیں, آپ بالکل کنسلٹنسی دے سکتے ہیں. اگر آپ سے لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو یو آر اوپن, آپ کا وہ باقاعدہ پیج ہے, ہر چیز ہے, آپ یو آر اویلیبل ایوری ویئر. اور لیکن یہ کہ آپ لوگ نے صرف رابطہ جو کرنا ہے نا وہ اپنے کام کے لیے کرنا ہے. تنگ بھی بہت کرتے ہیں نا. اچھا ٹائم ہمارے پاس بالکل شارٹ ہے. آپ ماشاءاللہ کلام بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, تو ہم چاہیں گے کچھ 2 بول ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے. اچھا میرے لیے ذرا ان ایکسپیکٹڈ ہے, مجھے پتہ نہیں مجھے پتا تھا آپ یہ کہیں گے. تو کیا سننا چاہیں گے؟ میں تھوڑا سا کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے. اقبال سے مجھے بڑی محبت ہے. میں کلام اقبال 2 اشعار آپ کے بسم اللہ. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, کہ میں آپ کا. اور یہ شعر دیکھیے بڑا خوبصورت ہے کہ بری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا. کیا بات ہے جی, کیا بات. ہمیں نیوز بریک کی جانی پڑنا ہے اور وقت مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے میں نے چاہنی اجازت. دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں, لیکن انشاءاللہ اس نشست کو, اس گفتگو کو ہم ادھر سے کنٹینیو کریں گے کسی اور نشست میں. بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے بات کر کے. آپ کی کتاب اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں, آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے, اور اسی طرح ہی آپ کام کرتے رہیں. اور بہت بہت شکریہ سر, آپ کا شکریہ. FM 101 میں آج ہمارے ساتھ تھے. ہمارے سننے والوں نے بھی آپ کو سنا اور بڑے محظوظ ہوئے. انفارچونیٹلی میں میسیجز کو شامل نہیں کر سکا. سو انشاءاللہ نیکسٹ بزم میں, نیکسٹ نشست میں ملاقات ہوگی. سو تھینک یو سو مچ. میں بھی چاہوں گا اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ سب نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے, اور زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے ملاقات ہوگی فرائیڈے رات 10 سے 12 دا لیٹ نائٹ شو ود فرحان خان کے ساتھ. سو ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو میرا نام فرحان خان ہے. مجھے, میری پوری ٹیم کو, پورے پاکستان کو, عالم اسلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ ٹو آل.